کی جنگ ہوئی، پھر 82 میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم قربانی کو دی، پھر شہید احمد سعید بریلی کی قربانی، اس سے لوگوں کو حوصلہ ملا، تو 47 میں ہم کو آزادی ملی۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف 1920 سے ہی ہم دیکھیں گے ملک کی آزادی کی جو جدوجہد ہوئی، ہمارے عظیم مجاہدین نے قربانی دی، یقیناً انہوں نے قربانی دی، اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی قربانی کو؟ کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے؟ کیا ہم بھول جائیں گے روہیلا کی جو جنگ ہوئی تھی؟ گرفتار کر کے مولوی علاء الدین کو کالا پانی لے کر گئے، تو پہلا کالا پانی انڈمان میں جو شخص گیا وہ حیدرآبادی تھا۔ 30 سال مولوی علاء الدین رحمت اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاٹے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا، لاشیں تھیں وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی، تو گدھ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے، کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تھے احمد اللہ۔ یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمود الحسن کو مکہ گئے، شریف المکہ نے دھوکہ دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے، وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے، جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیگزینڈریا لے کر گئے، الیگزینڈریا سے قاہرہ، پھر قاہرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو۔ 3 سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا۔ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں، جا کے تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، تمہارے دل و دماغ میں 70 سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھر دی گئی ہے کہ جھانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش، آرٹلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث خان، اور یہ لوگ 4 جون کو شہید ہوئے جھانسی کے قلعے کو تحفظ کرتے۔ اور کون ان کے خلاف غداری کیا؟ انگریزوں کے ساتھ کون تھے؟ یہ گوالیر کے سندھیاز تھے جنہوں نے جھانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے۔ ایودھیا کو 6 دسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے، اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے، مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی، تو اسی ایودھیا میں مولانا امیر علی اور ہنومان گری کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا، اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ وہاں پر ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بھی تو حقیقت ہے، مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا جشن منائیں۔ یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں، جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری ہے، ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ یقیناً 15 اگست 47 کو وطن عزیز کو آزادی ملی، مگر کیا صرف 1910 اور 20 کی جد و جہد سے اس ملک کو آزادی ملی؟ تو اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ نے معزز علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا،